لیکن نرسے صاحب ایک بات ہے، یہ سیریا بنانے سے پہلے دیکھیں، سیریا بنانے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج سے پچھلے 10-11 دن سے جب سے یہ واقعہ چل رہا ہے، ایک پوزیشن لی گورنمنٹ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. مفادات کا تعین کون کرے گا؟ یہ جاوید لطیف صاحب کون کرے گا؟ تو جاوید لطیف صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے بطور معزز پارلیمنٹیرین کہ پارلیمان آپ کے پاس ہے، پارلیمان میں ایشو لے کے آئیں، یہ ایشوز ڈیبیٹ کریں. آج تمام پارلیمنٹیرین جو الیکٹڈ ہمارے نمائندے ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں، اور حکومت کنڈیشن باؤنڈ ہے کہ جو 11 کنڈیشنز آپ نے سیلڈ معاہدے میں کی ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں تاکہ قوم کو پتا ہو. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی اگر رشید صاحب نے کہا تھا نا پولیس کا پاس جی سوائے آنسو کے ڈنڈے کے ہے کیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے کو ٹھوک دینا، اس کو مار دینا وہ آسان کام ہے. وہ بیچارے کسی کے بچے ہیں، ان کے بھی کوئی بچے ہیں، ان کو شہید کر دینا اس طرح. پاکستانی قوم اس کا جواب کون دے گا؟ پاکستانی قوم کے بچے ہیں، ہمارے پولیس والے جو وردی پہنتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. آپ نے ان کے بچوں کی سنے؟ ایک بچی کہہ رہی تھی کہ جب ان کو وزٹ کرنے سینئر پولیس آفیشلز کہ میرے بابا کو آپ واپس لے آئیں گے. دوسری بچی ڈی پی او جب قصور گئے ہیں، باقی آفیشلز گئے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کی طرح کل آپ مجھے اسکول چھوڑ کے آئیں گے. جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں پچھلے 11 دن سے مس ہینڈل کیا ہے اور ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ان کے ان بچوں کو جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب میرا خیال تمام ڈیسیژن میکر بشمول پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کہتے ہیں جس کو آپ مس ہینڈل کرنا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو مس ہینڈل کرنا کہہ رہے ہیں. میں اس کو مس ہینڈل کرنا نہیں کہہ، میں کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم ایک سلوشن نکالا گیا ہے جو کہ پچھلے 4-5 دفعہ نکال گیا. قیامت آ گئی، مسئلہ ہو گیا، خوف، گھبراہٹ، ڈر، ٹانگیں کانپتے. فیصل واڈا صاحب کے الفاظ، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، جینونلی ہو رہا تھا 100%. لیکن ایسے کسی بھی کام کے لیے سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے نا. جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے. اچھا اب یہاں پہ سوالات ہیں جاوید لطیف صاحب اور میں کیا فیصلہ ہوا، کابینہ میں کیا فیصلہ ہوا، اور پھر یہ کرائسس، اور اس کے پیچھے بہت ساری تھیوریز ہیں کاشف عباسی صاحب جو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور اسلام آباد میں جب شہر اقتدار میں طاقت کے کھیل چل رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ اور بھی اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے. ساروں کو پتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کدھر سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں. جتنی ہم نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں اس کو بہت سمجھا جائے، تھوڑی کئی کو بہتا جانا جائے. جی میاں جاوید لطیف صاحب، یہ فیصلے ایک کوئی شخص کوئی جماعت نہیں کر سکتی. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آخر یہاں اس چیز میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ساروں کا آن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے خیال میں اس پر سارے اکٹھے ہوں گے، یا آپ کا خیال ہے اسی طرح ہوگا جس کی حکومت ہے آپ پہ ہی فیصلہ کرے، آپ پہ ہی ڈیل کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو بیچ میں مت ڈالے کیونکہ باقیوں نے پالیٹکس کرنی؟ نہیں کاشف، ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے جو 70 سالوں میں ہوتا نظر آیا ہے وہی آج آپ کو نظر آ رہا ہے. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ قاضی عیسیٰ فائز کا میں نے ذکر کیا تھا، فائز عیسیٰ صاحب کا، ان کی ججمنٹ ہے ایک، اور میں آج توقع رکھتا ہوں تحریک طالبان کی لیڈرشپ سے کہ وہ جو مطالبات لے کر نکلے تھے، تحریک لبیک ہر مسلمان کی آواز ہے. تحریک لبیک کی جو لیڈرشپ ہے، مجھے یہ توقع ہے کہ ان کو میڈیا پر لایا جائے اگر، تو وہ بتائیں کہ جو مطالبات وہ لے کر نکلے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. اور اگر وہ پورے سر ابھی تو یہ بھی بتایا نہیں جا رہا مطالبات کیا تھے. میں نے تو تقریریں سنی فرانس کے سفیر کی، ملک بدری کی، فرانس کے سفیر کا فرانس والا ایشو از ناؤ آؤٹ آف اٹ. اور اس پہ سر میں جانتا ہوں جب جیل میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی ایک آ گیا تھا آپ صرف یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر دیں، اس سے آگے کی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور یہی معاہدہ پورا کیا اس وقت. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے میاں صاحب، کابتہ کے جتھوں کی سیاست ہوگی اس ملک میں، یہ فیصلہ کر لیں. نہیں اگر اجازت دیں تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ واضح ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بار بار لوگوں کو اگر تو اندھیرے میں رکھ کر، جس طرح ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس والے جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی، ان کے بچوں کا کیا گناہ ہے، فیصل کہہ رہے تھے کہ دوسری طرف سے بھی شہادتیں ہوئی، ان کے بچوں کا کیا گناہ ہے. ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ قصوروار کون ہے اور مجرم کون ہے. یہ بار بار اس طرح کا پوری قوم کو سر، لیکن یہی تو پرابلم ہے میاں صاحب، آپ کا حکومت دور حکومت ہو یا کاشف اگر اجازت دے دیں جی ایک سیکنڈ کے لیے میں اس بات کو اپنی کو مکمل کر لوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک قومی مفاد کے تعین کا تعلق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 70 سالوں میں جو تعین کرتے آئے آج بھی انہوں نے کر لیا. بقول ارشد شریف صاحب کے بھی، اور میں نے بھی تصویر دیکھی
کہ فیصلہ کہاں ہونا چاہیے تھا ہوا کہاں ہے. یا تو حکومت وقت کی رٹ نہیں ہے اور یا اعتماد نہیں ہے کسی کو. اور اگر آپ معاہدے اسی طرح کرتے رہیں گے یا ہوتے رہیں گے تو پھر کوئی یہ بتائے کہ حکومت وقت کی کس طرح ذمہ داری ہو سکتی ہے, وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا تحریک انصاف ہو. کوئی بھی حکومت ہو. بالکل درست فرمایا آپ. میں واڈا صاحب سے یہی سوال اس کی طرف. سنی, ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی پچھلے 12-14 سال میں. مشرف صاحب کے دور میں تو خیر نہیں ہوا, اس کے بعد کبھی طاہر القادری صاحب آئیں, جو بندہ ایک گروہ لے کر آ جائے اسلام آباد میں بیٹھ جائے, ریاست مفلوج ہے, کچھ نہیں کر سکتی, وہ جو ڈیمانڈ لے کر آئیں آپ ماننے اس کے اوپر دستخط کریں, اور کسی طرح دیکھیں کیوں حکومتیں مان لیتی ہیں, کچھ بھی کیوں مان لیتی ہیں, کیونکہ اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے, تو جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو جس جگہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مان لی جاتی ہیں. کب تک؟ دیکھیں کاشف صاحب, آپ کو وہ یاد ہوگا جب لنڈن میں آگ لگا دی گئی تھی اور دکانوں میں گھس گئے تھے لوگ, اور اس کے اندر گورنمنٹ نے اس کو ریئیکٹ کیا, لنڈن کی گورنمنٹ نے, اور اس کے بعد کورٹوں نے پوری رات انکلوڈنگ سیٹرڈے سنڈے بیٹھ کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان لوگوں کو سپاٹ کیا جو جھتوں میں تھے, ان کو نکالا, 100 کے اندر 2 3 4 آدمی تھا, اور ان کو سزائیں دیں. ڈر اس ملک میں ہے نہیں, آگ لگائی, توڑ پھوڑ کی, اس سے پہلے ہوتی رہی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, میرا آپ کا لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, غریدہ فاروقی ہے, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے, ان کا اپنا ایک اینگل ہو سکتا ہے, بٹ کیا ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ جس قسم کی غلاظت, جس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں, ہم نہیں سوچتے. آپ زندہوں کی بات کریں, ماں بہن کسی کی بیٹی ہے, لاکھ اختلاف صحیح, لیکن کوئی طریقہ ہے, ان کو سزائیں دی ہم نے. اس کیس کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے, ڈے 1 سے میں عمران خان صاحب کو بتاتا آ رہا ہوں, خدا کی قسم بتاتا آ رہا ہوں, منہ پہ کہا ہے پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہ یہ ٹارزن جو یہاں بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں, انہوں نے فیصلے غلط کروانے. پرابلم ساری یہ ہے کہ آج کے دن بھی اچھی بات ہے, ریاست میں گورنمنٹ میں سمجھوتے بات چیت صحیح ہوتے ہیں. میں نے ندیم ملک کے شو پہ بھی کہا, لیکن اس وقت بندے نہیں گرے تھے. لیکن مجھے آج بتائیں کہ وہ ماں جس کا بیٹا چلا گیا ہے, ایک کمانے والا جس کی بیٹی کا باپ مر گیا ہے, جس کی بیوی کا شوہر مر گیا ہے, جس باپ کا بیٹا مر گیا ہے, جس بھائی کا بھائی مر گیا ہے, بہن کا بھائی مر گیا ہے, اس کو کہاں سے لا کے دوں میں, چاہے وہ ادھر کا ہو, ادھر کا ہو, دوسری طرف کا ہو. سر آپ کی بات ٹھیک ہے واڈا صاحب, لیکن اس سے پرابلم کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. واڈا صاحب کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نظام ہے جس کے تحت ہم کفالت کر سکے, ہم پوری زندگی کا ٹھیکہ اٹھا سکے؟ اگر پورا نہ کر سکے, آپ کا بچہ آپ کا بچہ ہے, میرا بچہ میرا بچہ ہے, میرا گریبان کوئی پکڑے گا تو میں ہاتھ توڑ دوں گا کیوں میرے پاس طاقت ہے. یہ بات درست نہ لگی ہے, یہی تو ہو رہا ہے واڈا صاحب, سے پکڑ کے بیچتے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے, صرف پکڑ کے موبائل میں ایک جیب کا طریقہ پر ڈالتے ہیں یہاں پر اور اس کی سنوائی کورٹوں کے اندر 8 مہینے تک نہیں ہوتی, اور یہاں ایک کنوکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف کو آپ سزا دے کر سارے ہمدرد بند کر ملک سے نکال دیتے ہیں. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس ڈرامے کے لیے مجھے آپ جیسے لوگوں کو اگر وقتی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے, فائلیں بھی کھلوانی پڑے, جگہوں سے جانا بھی پڑے, آواز اٹھائے, اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اگر سیکریفائز کرنی پڑتی ہے تو کرے, کھڑے ہوں. یہاں مسئلہ یہ ہے, اس کے ٹیکس کا نوٹس, اس کے فلانے کا نوٹس, اس کا فلانا ریفرنس, اس کی فلانی چیز, ٹانگے باندھ بول باندھ, ایک آدمی یا 50 کو سلام کرتا ہے, اللہ کے آگے کم جھکتا ہے. بالکل ٹھیک, یہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی. میں ذرا اوور ٹائم ہو گیا تھوڑا سا, میں بریک ایک لینی ہے, لیکن دیکھیں مسئلہ کہاں پہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا طاقتور, یہی تو مسئلہ ہے. جب جتھے کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب جتھا طاقت کی نشانی ہے. طاقتور کے لیے اس ملک میں نظام کچھ اور ہے. پر اسی شارع دستور پر ایک ایس ایس پی کو لٹا کے مارا بھی گیا تھا, وہ بھی ریاست کی نشانی تھی جو یونیفارم اس آدمی نے پہنا ہوا تھا. اسی جگہ پر اس ملک میں جگہ جگہ جب مسلم لیگ نون کے وقت میں آیا تو عمران خان صاحب کے بیان نکال کے دیکھ رہے ہیں, میرا بس نہیں چلتا میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. شیخ صاحب تو اس کو ایکٹیولی سپورٹ کر رہے تھے, آج جب ان کی باری آئی ہے تو دوسری سائڈ نے سپورٹ کرتی ہے. یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی سیاسی مفاد کی خاطر ریاست اور ملک نہیں دیکھتے, اپنا مفاد دیکھتے ہیں. آخر کب تک پھر ایسے ہی ریاست چلے گی؟
جو طاقتور ہوگا وہ اپنی بات منوائے گا. آخر کب تک ارشد صاحب نے بریک کے بعد کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد